دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ تھورو ورک نہیں ہوا، ایمرجنسی میں ہوا، اور ہمیں نہیں پتہ کیونکہ کیا مجبوری تھی کہ بیرون ملک سے ان کو کیبنٹ میٹنگ کر کے اتنی ایمرجنسی میں آپ کو یہ آئینی ترمیم ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ آپ فوری طور پہ کریں، اس کے لیے تو بہت ارخریزی چاہیے ہوتی ہے، اس میں آپ اپوزیشن کو، میڈیا کو، لائر فریٹرنیٹی کو، عام سول سوسائٹی کو آپ اعتماد میں لیتے ہیں، اور آپ ایک نہیں کچھ 40 45 50 کے لگ بھگ ترامیم مختلف کر رہے ہیں، مختلف آرٹیکلس کو آپ چھیڑ رہے ہیں، خاص کر جو 243 ہے اس کے ساتھ جو سپریم کورٹ سے متعلق ترامیم ہیں، جو آپ ایک آئینی عدالت بنانے کی طرف جو ہے ملک کو لے کے جا رہے ہیں، یہ ایسے ہی آپ ریموٹ کنٹرول پہ آپ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بات کی گئی کہ بھئی آپ کو ایسی کیا جلدی ہے، کیا کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، کوئی آگ لگ گئی ہے، آسمان ٹوٹ پڑا ہے، کیا کوئی قیامت آنے والی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ایک اسلامک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اس نے تا قیامت رہنا ہے، یہاں وہ کام کریں، آپ ایک قدم اٹھائیں لیکن ایسا قدم اٹھائیں کہ اس کو ہٹانے یا مٹانے کے لیے لوگوں کو ایڈی چوٹی کا پھر زور لگانا پڑے، نیک نیتی سے کام کریں، ایسا نہیں ہوتا تھا، آئینی ترامیم اتنی ایمرجنسی میں تھوڑی ہوتی ہیں۔ سر کل پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس تھی، اس میں کہا گیا کہ ہم اس ترمیم کے خلاف عدالتوں سے بھی رجوع کریں گے، لیکن اس ترمیم میں یہ بھی شک شامل کی گئی ہے کہ اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ سے بھی رجوع نہیں کر سکتے، تو آپ بلائے عمل پھر کیا ہوگا، کیسے اسے ختم کریں گے؟ میری بات سنیے، میں پولیٹیکل آدمی ہوں، میں چیز کو پولیٹیکل پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہوں، وکالت وہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں جب آپ سیاست میں آتے ہیں، آپ نے چیزوں کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھنا ہے، وہ یہ ہے آئین پاکستان عوام پاکستان کے لیے ہوتی ہے، اور عوام پاکستان کی ترجمان کون ہوتی ہے؟ جس کو ووٹ کرتے ہیں، تو جن کو ووٹ ہی نہیں پڑا وہ عوام پاکستان کے لیے ایک ایسی ترامیم کرنا چاہتے ہیں جس سے عوام کو مزید آپ کمزور کر رہے ہیں، جوڈیشری اگر کمزور ہوگی تو مزید وہ کمزور ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ استثناء پہ اتنا فوکس ہے، بھائی کیا آپ نے کوئی غلط کر دیا ہے تو آپ کو استثناء چاہیے؟ استثناء تو اسلام میں بھی نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی استثناء نہیں دی، تو زرداری صاحب نے، میاں صاحب نے اور لوگوں نے، طاقتور حلقوں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ان کو بڑی کوئی اجلت ہے، جیسے نومبر کے گزرنے سے پتہ نہیں ان کو کیا ڈر ہے کہ نومبر ختم ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، بھائی پاکستان نومبر کے بعد بھی رہے گا انشاءاللہ۔ سر صدر پاکستان کو جو استثناء دیا گیا ہے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ صدر پاکستان نے ایسا کیا کیا کہ استثناء چاہیے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ محسن نقوی کو صدر کے عہدے پر لانے کے لیے یہ ساری ترامیم کی گئی ہیں کہ تاکہ ان کو جو ماضی میں ان سے الزامات ان پر لگتے رہے ہیں ان میں ان کو کلین چٹ ملے؟ اس کی تو مجھے کوئی اطلاعات نہیں ہے، اب تو اسپیکولیشنز ہیں، لیکن اگر وہ آتے ہیں تو جس طرح 26 نومبر واقعات دیکھیں ہوئے جس طریقے سے وہ آئے ہیں تو تو وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں، نقوی صاحب کچھ بھی بن سکتے ہیں جس طریقے سے آئے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے جو طاقت ہے وہ کم از کم عوامی تو نہیں ہے۔ اچھا سر، اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فرق پڑے گا ان ترامیم سے؟ انصاف کی راہ میں رکاوٹ کوئی آپ کو لگتا ہے؟ تحریک انصاف کو یہ فرق پڑے گا کہ ہم عوام کے ترجمان ہیں، اگر عوام اس سے خوشحال ہوگی، اگر ایک کمزور جوڈیشری سے عوام خوشحال ہوگی، اگر ان آئینی ترامیم میں جس طریقے سے شخصیات کو مد نظر رکھ کے ترامیم کی جا رہی ہیں، استثناء کو ذہن میں رکھا جا رہا ہے، لوگوں کو ایک سیف گارڈ کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک سیکریسی میں ہوئی ہیں، ایک جلدی میں ہوئی ہیں، اپوزیشن کو انگیج نہیں کیا۔ دیکھیے 73 کا آئین جب پاس ہو رہا تھا بہت ہی چھوٹی سی اپوزیشن تھی، اس زمانے میں جماعت اسلامی تھی، نیب تھی، جمعیت علماء اسلام تھی، اپنا ولی خان صاحب جو ہے اپوزیشن لیڈر تھے، مفتی محمود صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، یہ سارے ان لوگوں کو بھٹو صاحب نے انگیج کیا تھا۔ آئین کی ترمیم جب بھی ہوتی ہے، 18ویں ترمیم کو دیکھ لیں، اگر ایک بھی بندہ اپوزیشن کا ہوتا ہے آپ اس کو انگیج کرتے ہیں تاکہ اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو، تو یہ جو آئینی ترامیم ہے بدقسمتی سے اس سے پاکستان کا جو آئین کا ایک بنیادی فریم ورک ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، سپریم کورٹ ڈسٹرب ہوگی، جو آپ ڈیفنس فورسز میں چینج کر رہے ہیں، ہم پاکستانی چاہتے ہیں ہمارے ڈیفنس فورسز مضبوط ہوں، لیکن اگر آپ ان میں بھی کوئی ترامیم کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے انگیج تو کریں، ہمیں مطمئن کریں کہ یہ چیز پاکستان کے مفاد میں ہے، تو کیا صرف آپ پاکستانی ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم بھی پھر آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن آپ نے عمران خان کو انگیج نہیں کیا، اپوزیشن کو انگیج نہیں کیا، اور ایمرجنسی میں باکو سے ٹیلی فون پہ اپنا پتہ نہیں کس چیز پہ آپ نے کیبنٹ میٹنگ کر دی ہے، اتوار کے دن آپ نے میٹنگز کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو ٹیکنیکل بتاؤں، کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، قومی اسمبلی میں یہ جو ترامیم لے کے جا رہے ہیں، طریقہ کار یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے فلور پہ آتا ہے، قومی اسمبلی سے پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس میں جاتا ہے، قائمہ کمیٹی برائے قانون، قومی اسمبلی کے فلور سے یہ قائمہ کمیٹی میں نہیں گیا، قائمہ کمیٹی کے ممبران کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی فار لا اینڈ جسٹس میں اس میں بطور مہمان بلایا گیا ہے، بھئی آپ نے یہ مہمانوں سے آئینی ترامیم پاس کرنی ہے، اس کو تو قومی اسمبلی میں لانا چاہیے تھا، فلور پہ لا کے اس کو کمیٹی میں بھیجتے، بے شک اس پہ پھر ایک دن بیٹھتے، لیکن کم از کم پروسیجر تو فالو کریں، جو رول 123 ہے میرے خیال میں، 121 22 23 24 25 یہ رول آپ کو بتاتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے جب قائمہ کمیٹیوں میں کوئی قانون سازی ہوگی اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ مجبوری کے عالم میں آپ یہ کر سکتے ہیں
हैं कि इमरजेंसी में आपको फिर एक वहाँ से एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है, या तो बहुत ही कोई उजलत है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई लाठी इनके पीछे किसी ने उठाई हुई है और कह रहे हैं कि जल्दी से इसको करो। कल ख्वाजा आसिफ साहब से एक सवाल हुआ कि आप जो है वो माजी सियासत आपकी जो है वो तारीख रखती है, और ज़ियाउल हक के दौर में आपके वालिद साहब ने उस तरह की तरामीम का हिस्सा थे, और आजकल जो है आप हैं। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि 40 साल बाद हमें जो है वो मालूम हुआ कि वो तरामीम गलत थी। तो इसका भी अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, जब 30-40 साल गुजरेंगे उसके बाद पता चलेगा ये गलत थी या ठीक थी। नहीं ख्वाजा साहब, पता नहीं उम्र का तकाजा है, मुझे नहीं पता, मैं भी बता देता हूँ गलत है। सर G11 जो कल वाक़या रुनमा हुआ है दहशतगर्दी का, वो जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें बताया गया बाजोड़ से ताल्लुक़ बताया जा रहा है मुबैना खुदकश का, तो क्या ये इस चीज़ की तस्दीक नहीं है कि वहाँ अफ़गान तालिबान के डेरे हैं? देखिए, ये जो वाक़या हुआ है KPK में स्ट्रांगली हम कंडेम करते हैं और इसकी मज़म्मत करते हैं, और वकला भी शहीद हुए हैं उसमें और ज़ख्मी हुए हैं और आम साइलिन भी, और इस्लामाबाद पे अटैक है, कोई मामूली बात नहीं है, तो उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हम सब ने मिल को पाकिस्तान के जो है वो उसको मजबूत करना है। जहाँ तक अड्डों का ताल्लुक है दहशत गर्दों का, तो बिल्कुल उसकी सरकोबी होनी चाहिए। अफ़गान हुकूमत से भी मज़ीद इस पर बातचीत होनी चाहिए कि आपके मुल्क से हमारे मुल्क में दरअंदाजी ना हो। जो मसला बातचीत से हल हो, बात ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर हम पे हमला होता है उसका फिर आपने जवाब देना होता है। हमले की सूरत में आपने जवाब देना है, पहल हमने नहीं करनी, लेकिन इंगेजमेंट को, गुफ्तगू को, काबुल से मुज़ाकरात को आप किसी भी सूरत में उसको ख़त्म कभी ना कीजिए, क्योंकि ऐन मैदान जंग में भी जो है वो बातचीत होती है, फिर दोनों तरफ मुसलमान ममालिक हैं, तो अगर कोई सैनिटी प्रिवेल होती है तो फबिहा, नहीं है तो उनको भी पता लग गया है कि जब हम पे हमला हुआ रात को, फिर हमारे शाहीनों ने जिस तरह जवाब दिया है, तो सबको पता है कि हम अपना जवाब देने की सिकत रखते हैं। हम अगर अमन की बात करते हैं तो हमने साबित किया है, पहले तो ज़बान से बात होती थी ना, हमने साबित किया है कि अमन की ख्वाहिश हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हम सिर्फ ये हमारी इंसानियत पे एक एतमाद है, अदरवाइज़ हम अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। शुक्रिया।